الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11 میں 3 سنتوں کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی مہمان کے اکرام میں جو کھانا مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا جاتا ہے تو اس کھانے کا حساب نہیں ہوتا۔ اسوۃ الصالحین میں تذکرہ ہے کہ 3 کھانوں کا اللہ کی طرف سے حساب نہیں ہوگا: افطاری، سحری اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھایا گیا کھانا، یعنی مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا گیا وہ کھانا اللہ اپنے فضل سے اس کا حساب نہیں لیں گے۔ ورنہ جتنے بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے سوال کریں گے۔ تو مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا یہ باعث برکت ہے، اور مہمان کا اعزاز و اکرام یہ باعث برکت ہے۔ دوسری سنت کہ مہمان کے لیے اہتمام اور تکلف جتنا ہماری وسعت ہو، کر سکتے ہوں تو کر لینا چاہیے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ خود روزے سے تھے، ان کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بطور مہمان تشریف لائے، تو انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کھانا تیار کروایا، حالانکہ خود ان کا روزہ تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے مہمان کا اعزاز اور اکرام کیا۔ اور تیسری سنت کہ جب مہمان رخصت ہونے لگے تو اس کو رخصت کرنے کے لیے کم از کم دروازے تک جانا، اگر ممکن ہو تو اس کو اڈے تک پہنچا دیں، یعنی جہاں تک آسانی سے ہمارے لیے جانا ممکن ہو تو اس کو وہاں تک چھوڑنے کے لیے جانا۔ گھر میں کوئی خاتون آئی ہیں تو ہمارے اہل خانہ وہ بھی ان کو دروازے تک رخصت کرنے کے لیے جائیں، یعنی یہ مسنون عمل ہے، مہمان کے ساتھ گھر کے دروازے تک اس کو چھوڑنے کے لیے جانا۔ یہ تینوں چیزیں مہمان سے متعلقہ تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں مہمانوں کا اعزاز اور اکرام نصیب فرمائے۔ مسئلہ جو یہاں پہ ذکر کیا وہ وراثت سے متعلق ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے وراثت کے 6 حصوں کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی ورثاء کو جو حصے ملنے والے ہیں تو ان میں سے 6 حصوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ نصف، یعنی کچھ ورثاء ایسے ہوں گے جن کو نصف ملے گا، ربع چوتھا حصہ وہ ملے گا، سمن 8واں حصہ یہ بھی مختلف صورتوں میں ملے گا، ثلثان 2/3 وہ ملے گا، ثلث 1/3 یہ ملے گا، سدس 6واں حصہ یہ ملے گا۔ یعنی یہ 6 حصے ہیں جو ورثاء کو مختلف صورتوں میں ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 6 حصوں کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اور پھر اس کی تفصیل بھی ہے کہ یہ نصف کس سے ملے گا، ربع کس سے ملے گا، سمن کس کو ملے گا، ثلثان اور ثلث اور سدس، ان کی باقاعدہ تفصیل موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں جن حصوں کا تذکرہ ہوا ہے ان میں سے کسی ایک کا انکار وہ ہمیں کفر تک لے جائے گا، لہذا وراثت بڑی سمجھداری اور غور و فکر کے ساتھ تقسیم کرنی چاہیے۔ ہمارے وراثت میں ایک بات پیچھے رہ گئی تھی کہ میت جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے پاس جو چیزیں امانت ہیں وہ وراثت میں شامل نہیں ہوگی، وہ واپس کی جائیں گی، یعنی اس کے پاس کسی نے امانتیں رکھوائی ہوئی تھی وہ امانتیں واپس کی جائیں گی۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ ہر شخص اپنا لکھ کر رکھے، یا کم از کم گھر میں بتا رکھے کہ یہ چیز فلاں شخص کی امانت ہے، یہ ہماری اپنی نہیں ہے۔
اگر اس کی وضاحت نہیں ہوگی اور گھر والوں کے علم میں نہیں ہوگا تو پھر وہ چیز خواہ ورثاء کے لیے جھگڑے کا باعث بنے گی اور ورثاء اس پر ملکیت کا دعویٰ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم اور سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔